بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون ألا تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ رب العزت کی اس مقدس کلام قرآن المجید والفرقان الحمید سورۃ الصافات کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ سورۃ الصافات مکی دور کی سورہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری اور سچے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں نازل فرمائی ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس کا بھی موضوع اور مضامین توحید باری تعالیٰ ہے۔ مکی صورتوں کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر آفاق و انفس کے دلائل دے کر یہ بات لوگوں کے اوپر واضح کی ہے، ظاہر کی ہے کہ کائنات کا بنانے والا، کائنات کا نظام چلانے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں روزی رزق کھلانے والا ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے حقوق اور اختیارات کے اندر کوئی شریک ہے، نہ اس کے علم و تصرفات کے اندر کوئی شریک ہے۔ وہ اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ یہی بات سورہ یاسین کے اختتام پر ذکر فرمائی اور اسی بات سے سورۃ الصافات کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الصافات جو آیات آپ بھائیوں کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، یہاں پر انبیاء کا ذکر رب العالمین نے فرمایا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا اس کے اندر تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور دیگر انبیاء کا بھی ذکر یہاں پر فرمایا۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کچھ روز بعد ہمارے درمیان یہ عید الاضحیٰ کا موقع آ رہا ہے، جس میں قربانی کر کے ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے، اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے، اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے ہم قربانی کرتے ہیں، تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات کا بھی جائزہ لے لیا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کن عقائد کے حامل تھے، کیا ان کے نظریات تھے، اور جہاں انہوں نے آ کر اپنے بچے کی قربانی دی ہے، اس سے پہلے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور کون کون سی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دین کی خاطر، وہ بھی ہمارے پیش نظر رہے۔
اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ اور یاد رکھیے کہ وہ پہلو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس سے زیادہ اہم ہے جو آج ہم ان کی قربانی کر کے یاد تازہ کرتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اہم وہ پہلو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو ان کے دعوتی دور کے، ویسے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کی دعوتی دور ہی گزرا ہے، لیکن جب ان کا سابقہ پڑا ہے، جب ان کا معاملہ ہوا ہے قوم کے ساتھ اور دعوت توحید لوگوں کے سامنے رکھی ہے، تو ان پہلوؤں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے یہی وہ اہم نقطہ ہے جس کے اوپر اخروی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے، کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد اپنا لیے تو وہی کامیاب ہو سکے گا۔ یاد رکھیے اگر عقیدہ نظریہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ ہوا تو محض جانور ذبح کرنے سے نجات نہیں مل سکتی ہے۔ یاد رکھیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اپنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے کو اپنانا ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، کس عقیدے کے تحت انہوں نے یہ قربانی اور دیگر قربانیاں پیش کی ہیں۔ تو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اور ان کی پوری زندگی کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے اگر سب سے زیادہ کسی پیغمبر کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہوا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں مختلف انداز کے ساتھ ان کی زندگی کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے، جس میں سے ایک پہلو یہ آپ کے سامنے جو میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس قلیل وقت میں اور اپنے محدود علم کی وجہ سے ان کی پوری زندگی کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، بہرحال اپنے کم علم کے مطابق اور اس تھوڑے سے وقت میں کوشش کی جائے گی کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع کا حق ادا کیا جا سکے۔ چنانچہ جو آیات آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کے اندر مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اسی طریقے پر چلنے والے، یعنی پہلے ذکر فرمایا ہے نوح علیہ السلام کا کہ انہوں نے بھی اپنے قوم کے سامنے الہ واحد کی بندگی کی دعوت رکھی ہے اور 950 سال تک اسی بات کے اوپر رہے، یہی دعوت قوم کے سامنے رکھتے رہے، جس کی تفصیل دیگر صورتوں میں مثلا سورہ ہود کے اندر آیا ہے اور اسی طرح سورہ نوح کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے ذکر کیا اپنے بندے ابراہیم کا کہ جس کی یاد میں ہم آج قربانی کر کے ان کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ تو قربانی یاد رکھیے یہ تو اللہ کا حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسلام اللہ کا پہلا اور آخری پسندیدہ دین ہے جو اشرف المخلوقات انسان کی ہدایت و رہنمائی اور دنیا و آخرت میں نجات و کامیابی کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد رکھیے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ اس کی ازلی و ابدی تعلیمات سے خالی نہیں ہے۔ عبادات دین اسلام کی بنیاد ہے اور رب کائنات نے انسان کی پیدائش اور تخلیق کا مقصد ہی اللہ کی بندگی اور عبادت گردانا ہے۔ یاد رکھیے سورہ الذاریات 56 نمبر آیت کے تناظر میں صوم و صلاح، زکوٰۃ اور حج کی طرح قربانی بھی ایک عبادت ہے، دیگر عبادات کی طرح قربانی بھی صرف کفر و شرک سے پاک ایمان لانے والوں پر فرض ہے۔ یاد رکھیے جن کے عقائد میں کفر و شرک ہو، اللہ کو گالیاں دینے والے ہوں، اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرنے والے ہوں، ان کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے اور نہ ان کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ابھی انشاءاللہ ذیل میں آپ کے سامنے جو ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اعلان کروایا ہے۔ یاد رکھیے سورۃ الانعام کے اندر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے، جس کے اندر فرمایا کہ نبی قل ان سے کہہ دیجئے اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، کہ بے شک مجھے میرے پروردگار نے ہدایت دی ہے سیدھے راستے کی، دین قیما ملت ابراہیم حنیفہ،
یکسو ہو کر دین ابراہیم کی پیروی کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ وما کان من المشرکین، جو مشرکین میں سے نہ تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو یاد رکھیے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہیں قربانی کر کے، تو ان کے لیے یہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ آیا اپنے عقائد و نظریات کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہیں شرک کے مرتکب تو نہیں ہے، دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر، جان بوجھ کر یا ناسمجھی کی بنیاد پر، کسی بھی صورت اگر شرک کے مرتکب ہوئے اللہ کے ساتھ، تو یاد رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ادا کرنا کوئی فائدہ نہ دے گی۔ کیوں؟ ان کے متعلق قرآن اعلان فرماتا ہے وما کان من المشرکین، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے، ان کے قوم شرک کرنے والے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ اور حکم کیا دیا؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، ان صلاتی، میری صلات، میری نماز، وہ نسکی، اور میری قربانی، وہ محیایا، اور میری زندگی، وہ مماتی، اور میری موت، یعنی میرا جینا مرنا، میری وطنی عبادت کرنا، میری مالی عبادت کرنا، للہ رب العالمین، رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہو، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں سب سے پہلے فرمانبردار ہوں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والا ہوں۔ اور یہی بات ہم جب صلاح کے اندر بیٹھتے ہیں، اتحیات کے اندر پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام عبادات وہ اللہ کے لیے سزاوار ہیں، پاک عبادات، چاہے وہ زبانی عبادتیں ہوں، بدنی مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ کو سزاوار ہے۔ اور پھر اگر زندگی میں کوئی بھی کامیابی، وہ خوشی میسر آ جائے، یا پھر رب کا شکر ادا کرنا ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے لیے حکم کوئی اور تھا اور اب امتی آزاد ہیں، جو چاہے کرتے پھرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تمہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے یہ تمہیں روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ وہی حکم جو اللہ کے رسول کے لیے پوری امت کے لیے ہے۔ بس اپنے رب کے لیے صلاح ادا کرو اور اسی کے نام قربانی کیا کرو۔ سورہ کوثر کے اندر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اسی طرح سورہ نصر کے اندر فرمایا کہ پس اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا کہ اس کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو اس کو اپنانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے عقائد کیا تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جن کی ہم یاد تازہ کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں، اور ہر پہلو میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ یاد رکھیے آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو قربانی ہے، جو ہم ابھی کچھ دن بعد اس کی یاد تازہ کریں گے۔ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے جو قربانی کرے گا، اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کے فروغ کے لیے جس بڑی سے بڑی قربانی کا تصور کیا جا سکتا ہے، ابراہیم علیہ السلام اس کا چلتا پھرتا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہ قربانی پیش کی ہے، صرف یہ نہیں کہ جانور ذبح کیا ہے، بلکہ دین کے کام کے اندر جتنی بڑی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت پڑی ہے، آج تو کہتے نہیں ہم نہیں کر سکتے، جی ہم نہیں کر سکتے۔ آج کسی سے کہو دین کی دعوت ہو تو کہتے ہیں بڑا مشکل راستہ ہے، ہم نہیں چل سکتے، برادری والے ناراض ہو جائیں گے، رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی، باپ اور بھائی بہن یہ ناراض ہو جائیں گے، ہم اپنی برادری کو نہیں چھوڑ سکتے، بہت مشکل کام ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تو سب سے پہلے یہ کام کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی برادری چھوڑی، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا۔ یہی تو ابراہیم علیہ السلام نے کام کیا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے، وہاں کی آبادی ستارہ پرست تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ ستارے تو خود کسی برتر و اعلیٰ ہستی کے احکام کے پابند ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تمام ستارے اور سیارے، چاند اور سورج اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں؟ ان میں سے کوئی با اختیار نہیں ہے۔ یہ کیسے الہ ہو جائیں گے؟ الہ تو وہ ہے جس کی ان سب پر حکومت ہے، جو ان کو چلانے والا ہے۔ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اسی ایک الہ کو مانتا ہوں، اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتا، اور اپنا چہرہ میں اسی کی طرف یکسو ہو کر پھیرتا ہوں، اس کی طرف۔ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جس شہر میں پیدا ہوئے، اس کی پوری آبادی ستارہ پرست تھی۔ اس کے درمیان ابراہیم علیہ السلام فرد واحد تھے جنہوں نے ستارہ پرستی پر تنقید کی اور الہ واحد کی پرستش کا علم لے کر کھڑے ہو گئے۔ اس پر قوم مخالف ہو گئی۔ بادشاہ وقت جو ہے وہ مخالفت کے اوپر ڈٹ گیا، یہاں تک کہ خاندان جو بہت ہی با اثر تھا، اثر و رسوخ والا تھا، مخالف ہو گیا۔ اور اپنے سگا باپ نے کہا کہ اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اس پر بھی ابراہیم علیہ السلام اپنی دعوت توحید سے باز نہ آئے تو قوم والوں نے فیصلہ کیا کہ اسے ایسی سزا دو کہ دنیا یاد رکھے کہ جو ہمارے دین کی مخالفت کرتا ہے اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مکالمہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اس کے باپ اور قوم کے درمیان ہوا۔ فرمایا کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ جب وہ آیا اپنے رب کی طرف صاف دل کر، قلب سلیم لے کر۔ اذ قال لأبیہ، اور اس نے کہا اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، ماذا تعبدون، کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے معبودوں کو سوائے اللہ کے تم چاہتے ہو، پکارتے ہو؟ ان کو تم نے بنایا ہوا ہے۔ اور سورہ الانبیاء کے اندر فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ یہ کیا تم نے تصاویر بنائی ہوئی ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے سامنے تم اعتکاف کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم نے ایسا کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اپنے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم یہ کام کرتے۔ تو یہ آپ یاد رکھیے انتہائی ایک جہالت بھرا جواب ہے، یہ ایک انتہائی جہالت بھرا جواب ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم بھی یہ کام کریں گے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ کیا تم نے یہ مورتیاں، تصاویر بنائی ہوئی ہیں اور ان کی تم عبادت کر رہے ہو؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی جواب ہے؟ قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یقیناً در حقیقت تم اور تمہارے آباء و اجداد یہ سارے کے سارے کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ اور پھر جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو ہمارے الہوں سے باز آنے والا نہیں ہے، اور یہاں پر سورہ الصافات کے اندر فرمایا ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کہ کیا تم نے یہ جھوٹے معبود بنائے ہیں اللہ کے سوا اور ان کو تم چاہتے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، بس کیا خیال ہے تمہارا تمام جہانوں کے پروردگار کے بارے میں، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تو تم لوگوں نے اپنے لیے رب بنائے ہیں۔ رب العالمین جو 7 آسمانوں کا رب ہے، جو ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ہم سب کا پالن ہار ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فنظر نظرة فی النجوم، پھر اس نے دیکھا ایک نظر ستاروں کی طرف، فقال انی سقیم، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب قوم والے سارے ایک میلے کے اندر جانے لگے، یعنی ان کا کوئی قومی تہوار تھا، اس قومی تہوار کے اندر جانے لگے، تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو،
تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طرف ستاروں کی طرف نگاہ ڈالی اور پھر ان سے کہا انی سقیم، کہ بے شک میں تو بیمار ہوں، یعنی میں بیمار ہوں تمہارے اس کفر و شرک سے، تمہاری اس نافرمانی سے میں بیمار ہوں، میں بیزار ہوں جو تم اللہ کے ساتھ کرتے ہو۔ اور وہ قوم، ان کی جہالت کی وجہ سے ان کی تو مت ماری گئی تھی، انہوں نے یہ گردانا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا ہے، ستارے دیکھے ہیں، تو ضرور کوئی اشارہ ملا ہے، ستارہ پرست قوم تھی وہ، تو لہذا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور وہ چلے گئے سارے، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر وہ لوٹ گئے اس سے پیٹھ پھیر کر۔ اور جب وہ گئے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ جب تم جاؤ گے، تم نہیں ہوگے، تو تمہارے ان الہوں کی میں خبر لوں گا، بھلا کسی الہ کی بھی کوئی خبر لے سکتا ہے؟ لیکن وہ الہ نہیں تھے، وہ اپنے میلے میں چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں ان کے بتوں کی طرف، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، پھر ان سے تقریر کی ہے، خطاب کیا ہے، ان کے معبودوں کے پاس گئے ہیں اور ان سے کہا الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بولتے نہیں ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ نہ یہ بول سکتے اور نہ یہ کھا سکتے، لیکن یہ ایک انداز بیان تھا ان کا۔ اور پھر فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر کلہاڑی لی ہے اور سیدھے ہاتھ کی طرف سے ضربا بالیمین، مارتا ہوا دائیں طرف سے نکلتا گیا، دائیں طرف سے ان کو مارنا شروع کیا ہے، سارے بتوں کو توڑ دیا، فاقبلوا الیہ یزفون، سارے بتوں کو توڑ دیا سوائے اس ایک کے، ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا، اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ تو یہی تو آزمائش تھی، یہی تو امتحان تھا، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ بت شکن تھے، اور مشرکین مکہ، ان ظالموں نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی بت بنا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھا۔ اسی بات کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے اختلاف رہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جس کے ہاتھ میں تم لوگوں نے 5 دیے ہوئے ہیں، جس سے تم فال نکالتے ہو، یہ تو خود اس کے خلاف تھا، تم لوگوں نے اسی کے ہاتھ میں 5 دے دیا۔ آج آپ دیکھیے، کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا ملک پاکستان، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، باباؤں کا گودام بنا دیا ہے، ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر کے اندر مزارات بنے ہوئے، نقلی کعبے بنے ہوئے، وہاں پر طواف ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے عرس ہوتے ہیں، مشکل مصیبت میں ان کو پکارا جاتا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے عمل تھے، مسلمان کے اندر کہاں سے آ گئے یہ اعمال؟ مسلمان کے تو یہ اعمال نہیں ہے۔ فرمایا فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ بڑے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، قال اتعبدون ما تنحتون، کہا کیا تم پوچھتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو؟ قوم والوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہاں پر تو اس طرح بات بیان ہوئی ہے، اور سورہ انبیاء کے اندر یہ بھی فرمایا کہ جب فجعلناہم، پھر جب بس اس نے کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیرہ، سوائے بڑے کے، بڑے کو چھوڑ دیا، لہم لعلہم الیہ یرجعون، ان کے اس بڑے کو چھوڑ دیا، لعلہم، تاکہ وہ لوگ، الیہ، اس کی طرف، یرجعون، رجوع کریں، پلٹ کر آئے اور اس سے پوچھیں، اور وہ پوچھتے بھی ہیں، قالو، انہوں نے کہا، من فعل ھذا، کہ کس نے کیا یہ کام، بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ، یعنی ہمارے ان الہوں کو کس نے توڑا؟ بھلا الہ کو بھی کوئی توڑ سکتا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ آپ دیکھیے، جب انسان کے عقائد خراب ہوتے ہیں تو اس سے عقل سلیم جو ہے وہ سلب کر لی جاتی ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا پھر، اور یہ سب سے بڑی اس کی نشانی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو توڑا ہے۔ جب یہ واپس آئے تو دیکھا تو کہتے کیا ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، کہ کس نے توڑا ہمارے ان معبودوں کو، ہمارے ان الہوں کو کس نے توڑا؟ الہ کو بھی کوئی توڑ سکتا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بے شک یہ کوئی ظالم ہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اور خود ہی کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سنا ہے، فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک نوجوان کو اس کے خلاف باتیں کرتے ہوئے کہ وہ
ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، اور اس کا نام کیا ہے؟ ابراہیم اس کا نام ہے، اس نے یہ کام کیا ہوگا۔ قالو تو کہنے لگے، فاتو بھی علی اعین الناس، تو پس لے آؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اس کو محفل کے اندر پیش کرو، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو سامنے پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا، قالو انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ ابراہیم تم نے ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ عمل کیا، ہمارے الہوں کو تم نے توڑا ہے، یہ تم نے کیا کام؟ قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بل فعلہ کبیرہم ھذا، بلکہ میں نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ یہ تو کام کیا ہے یہ جو سب سے بڑا بت ہے۔ یہ ان کو شرمندہ کرنے کے لیے جملہ کہا کہ ان سارے بتوں کو تو اس بڑے بت نے توڑا ہے، اس نے ان کا یہ حشر کیا ہے، اور یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ فاسألوہم، بس پوچھ لو ان سے، ان کانوا ینطقون، اگر وہ بولتے ہوں تمہارے سامنے، اس سے ذرا پوچھو کہ تمہارا یہ حال کس نے کیا، تمہارے بت کدے میں کون آیا تھا؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون، پس وہ لوٹے اپنی جانب، پھر کہنے لگے، یعنی آپس کے اندر ہی سرگوشیاں کرنے لگے کہ بے شک تم ہی ظالم ہو، یہ تو تم نے ہی کام کیا ہے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ نہ یہ بول سکتے ہیں اور نہ یہ جو ہے ہماری باتوں کا جواب دے سکتے ہیں، اور اقرار کیا۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر جھکا لیا انہوں نے اپنے سروں کو شرم کے مارے۔ لقد علمت، اور کیا کہتے ہیں کہ ابراہیم یقیناً تو جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، کہ یہ تو بت ہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ باتیں نہیں کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملے، دیکھیں ایمان والا کوئی موقع چھوڑتا نہیں ہے دعوت دینے کا، یہاں پر بھی دعوت دی، اور کیا کہا؟ قالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم پوجتے ہو، عبادت کرتے ہو ایسوں کی اللہ کے سوا، ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ تمہارے وہ نقصان پر قادر ہیں، تمہارے نفع نقصان کے وہ مالک ہی نہیں ہے، نہ وہ اس بات کے اوپر قادر ہیں، تم ان کی عبادت کرتے ہو۔ اف لکم، افسوس ہے تم پر، اف ہے تم پر، ولما تعبدون، اور ان کے اوپر بھی جن کو تم پوچھتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ افلا تعقلون، آئے تم عقل نہیں رکھتے ہو، تمہارے اندر کوئی عقل نہیں ہے کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہارے نفع کے اوپر قادر ہے نہ تمہارے نقصان کے اوپر قادر ہے۔ یہ وہ موقع تھا۔ اب ذرا تصور میں لے کر آئیے کہ ایک طرف پوری دنیا مخالفت کے اوپر ڈٹی ہو، پورا شہر مخالفت کے اوپر ڈٹا ہو، اور آپ اکیلے کھڑے ہیں، دعوت بھی دے رہے ہیں اور ان کے الہوں کو بھی توڑا۔ آج کوئی جا کر توڑے لال شہباز قلندر کے مزار کو، آج کوئی جا کر عبداللہ شاہ غازی کے مزار کو توڑے اور وہاں کھڑے ہو کر بولے بھی کہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، دیکھو کیا حشر ہوتا ہے پھر۔ یہ نمرود سے برا حشر کریں گے اس آدمی کا، یہ اس وقت کے کافر اور مشرکوں سے برا حشر کریں گے اس آدمی کا جس نے یہ کام کیا۔ یہاں آج کراچی کے اندر اسلام کا نام لینے والے سارے مسلمان ہیں، لیکن ذرا کر کے تو دکھائے کوئی ایک آدمی یہ کام، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا، اور پھر ان کو دعوت بھی دی کہ دیکھو تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہاری سن سکتے ہیں، نہ جو ہے وہ تمہارے کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ تمہارے نفع نقصان کے وہ مالک ہیں۔ تو دیکھیے، پھر بھی یہ ساری باتیں سننے کے بعد وہ ایمان نہیں لائے۔ کیا کہا؟ قالو، وہ کہنے لگے، حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ جلا دو اس کو اور مدد کرو، وانصروا، اور تم سب مل کر مدد کرو، کس کی؟ آلہتکم، اپنے الہوں کی، تمہارے معبودوں کی مدد کرو۔ آپ دیکھیے کہ یہ جملے کو ذرا غور کریں کہ انہوں نے کہا کیا، کہ اس کو جلاؤ اور اپنے الہوں کی مدد کرو۔ الہ کی بھی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ وہ تو خود خالق ہوتا ہے، پیدا کرنے والا۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہی ہو۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آ جائیے سورہ صافات کی طرف۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آگ کا الاؤ جو ہے وہ
تیار کیا، آگ کا الاؤ تیار کیا، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ پہلی بات جہاں پر ہم نے چھوڑی تھی، قال اتعبدون ما تنحتون، کہا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ وہاں پر جملہ کیا کہا سورہ انبیاء کے اندر، کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو کہ جو نہ تمہارے نفع کے مالک ہیں نہ تمہارے نقصان کے اوپر قادر ہے، تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے، ایسوں کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہاں سورہ صافات کے اندر فرمایا کہ تم ایسوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو۔ واللہ خلقکم، اور اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وما تعملون، اور جو تم بناتے ہو اس کا بھی خالق رب العالمین ہے۔ تو کیا کہا، قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، کہ اس کے لیے بناؤ، لکڑیاں جمع کرو، ایک آگ کا الاؤ بناؤ، تیار کرو، اور اس کو اس آگ کے اندر ڈال دو، اس آگ کے اندر ڈال دو۔ جب آگ کے اندر ڈالا گیا، قوم اس بات کے اوپر جمع ہوئی۔ یہ دوسری آزمائش ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بھاگے نہیں ہے کہ جیسے ان کو پتا چلا کہ اب تو آگ کا الاؤ تیار ہونے والا ہے بس بھاگ جائے، بھاگے نہیں ہے، وہ ان کے سامنے کھڑے رہے ہیں۔ یہ ان کی کامل ایمان کی جو ہے وہ تصدیق ہے، اتنا مضبوط بھروسہ اور اعتماد تھا اس کو اپنے رب کے اوپر کہ میرا رب میرا ساتھ ہے تو میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر یہ جان چلی بھی جائے اللہ کی راہ میں تو یہ اسی کی عطا ہے، اسی کی دی گئی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا جائے گا اگر یہ جان اللہ کی راہ میں لگ جائے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو قوم والوں نے آگ کا الاؤ تیار کیا اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا۔ آگ کا خالق کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ آگ کو پیدا کرنے والا بھی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے اعلان فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ میرے بندے ابراہیم کو سردی لگے اس میں، وسلامن، اور سلامتی والی بن جا علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کے لیے۔ اب یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ آگ کا کام ہے جلا دینا، انہوں نے آگ میں ڈالا اور رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی۔ آگ نے جلایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو، آگ سے زندہ نکلے ہیں۔ تو اب تو ایمان لے آنا چاہیے قوم کو، اب تو یقین ہو جانا چاہیے کہ واقعی اللہ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے۔ مالک فرماتا ہے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کو ضرر پہنچانے کا، ایک چال چلی، سو ہم نے ان کے اس چال کو ناکام کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور یہاں پر سورہ الصافات کے اندر فرمایا فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، بس انہوں نے ایک ارادہ کیا، ایک چال چلی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، اور ہم نے ان کا داؤ پھیر دیا، ناکام کر دیا، اور ان کو اسفلین، نیچا نیچا کر دیا ان کو۔ وقالا، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں قوم سے کہ یہ قوم تو بات ماننے والی ہے نہیں۔ کیا کہتے ہیں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا کہ بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، ان قریب وہ مجھے راہ دکھائے گا، سیدھے راہ کی مجھے ہدایت کرے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک اور آزمائش ہے، قوم کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے، قوم نے آگ کے اندر ڈالا ہے، اب قوم کو چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی، علاقہ چھوڑ دیا۔ اپنا علاقہ چھوڑنا کتنا مشکل کام ہے۔ آج ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم ایک جگہ پر رہتے ہوں، 20 سال 40 سال 50 سال ایک جگہ میں ہم گزار دیں، جہاں ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دیگر واسطے رشتے ناتے ہوں، ان سب کو چھوڑنا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہتے تھے، ہجرت کرتے ہیں، مکہ سے خطاب کیا کہ یہ مکہ
تم مجھے بہت عزیز ہو، لیکن تمہارے باسی مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے مجبور کیا ہے ہجرت کے اوپر۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی سب کچھ اچھا لگتا تھا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں۔ ذرا تصور میں لے کر آئے کہ آج ہم اپنے جہاں علاقے میں رہتے ہیں، قوم برادری کے اندر رہتے ہیں، سب ناراض ہو جائیں اور یہاں تک کہ ہمیں علاقہ چھوڑنا پڑے، رشتے ناطے سارے ٹوٹ جائیں، کیا کیفیت ہوگی؟ اس کیفیت کو تصور میں لے کر آئے، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے چھوڑا۔ کیا کہتے ہیں؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، میری دکان بھی گئی، میرا کاروبار بھی گیا، بینک بیلنس بھی گیا، جتنے میرے ساتھ جو ہے رشتے ناطے جڑے تھے سب چلے گئے، ختم ہو گیا۔ ذرا تصور میں لے کر آئے، اور ایک آدمی تنے تنہا نکل پڑے، لیکن پھر بھی کیا کریں کہ میرا رب مجھے ان قریب راہ دکھائے گا، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں بڑھاپے کے اندر ہے، یاد رکھیے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ اور رب العالمین بھی دیکھیں اپنے بندے پر مہربان، فبشرناہ بغلام حلیم، کیا پتا تھا کہ ایک اور آزمائش آنے والی ہے، یہ جو بیٹا مانگ رہا ہوں اسی کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، ایک اور آزمائش آنے والی ہے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، مالک کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہم نے ایسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، اور بردبار لڑکا عطا کیا، اور پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب یہ جو شیر خوار بچہ ہے تمہارا، یہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کو بیابان میں چھوڑ دو، بیوی کو بھی چھوڑ دو اور بچے کو بھی چھوڑ دو۔ تو یہ آج جو حاجی صاحبان جاتے ہیں، حج کرتے ہیں اور صفا و مروہ کی صحیح کرتے ہیں، یہی صفا و مروہ جس کی صحیح کی جاتی ہے، اسی صفا و مروہ، یہ دو پہاڑیوں کے بیچ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بچے شیرخوار بچے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا، اور ان وہاں سے چل پڑے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے سے آواز دیتی ہے کہ ہمیں کہاں اس چٹیل میدان، اس پتریلے جگہ میں چھوڑ کر جا رہے ہو، جہاں نہ پانی کا کوئی قطرہ ہے، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی درخت ہے، اور نہ کوئی آدم نہ آدم کی ذات ہے، اس ریگستان میں کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا اور چلتے گئے۔ لیکن بیوی بھی دیکھیں، پیغمبر کی بیوی ہے، فرما بردار ہے، اس نے وہاں پر جو ہے ماتم شروع نہیں کیا کہ خود کو پیٹنا شروع کیا، خود کو کوسنا شروع کیا، بچے کو بھی بد دعائیں، شوہر کو بھی بد دعائیں، خاندان کو بھی بد دعائیں، کہ یہ کیا ہو گیا، یہ بچہ تو منحوس تھا، یہ تو نحوست لے کر آیا، پیدا ہوا تو بس شوہر کو چھین لیا، اور یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں کہا ایسے کلمات، کچھ بھی نہیں کہا۔ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا تو پوچھتی ہے کیا اللہ کا حکم ہے؟ کیا اللہ کا حکم ہے ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جی بالکل اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک اور آزمائش تھی کہ اللہ نے اولاد دی ہے بڑھاپے کے اندر، اور آپ دیکھیں یہ نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ اب تو بس کر دے، ابھی تو اتنی بڑی آزمائش سے نکل کر آیا ہوں، اب یہ ایک اور آزمائش؟ نہیں، اس کے اندر بھی ثابت قدم رہے ہیں، اس کے اندر بھی صبر کیا ہے، اور اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کا حکم جو ہے وہ بجا لائے ہیں، اپنے بیوی اور شیرخوار بچے کو وہاں چھوڑ دیا ہے۔ اس آزمائش میں بھی پورا اترے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہاجرہ، جو کبھی تو دوڑتی ہے صفا کی پہاڑی کی طرف، اور پہاڑی پر چڑھتی ہے اور اس طرف دیکھتی ہے کہ کوئی اگر قافلہ آ رہا ہے، کیونکہ جو ساتھ میں توشہ تھا، پینے کا پانی تھا یا کھجوریں تھی، وہ تو ختم ہو گئی، اب بچہ بھی بھوک سے بلک رہا ہے اور خود بھی بھوک لگ رہی ہے، تو کبھی صفا کی پہاڑی پر چڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ کوئی قافلہ آ رہا ہو جس سے میں پانی لے لوں یا کوئی کھانے کی چیز لے لوں، کچھ بھی نظر نہیں آتا، کچھ بھی ریگستان کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ پھر دوڑتی ہوئی واپس بچے کی طرف آتی ہے کہ کہیں بچہ میرا کوئی بھیڑیا نہ اس کو اچک لے، کوئی اور معاملہ اس کے ساتھ نہ ہو جائے، دیکھتی ہے اس کو، پھر جاتی ہے صفا کی طرف، صفا سے پھر مروہ کی طرف، اور یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پر آتے جاتے 7 چکر پورے کرتی ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنا کرشمہ دکھاتا ہے، معجزہ دکھاتا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے تھے وہیں پر رب العالمین نے پانی کا چشمہ نکال دیا، ایسا چشمہ کہ آج بھی اس سے لوگ جو ہے لاکھوں اور کروڑوں لیٹر پانی نکالتے ہیں لیکن وہ ختم نہیں ہوتا۔
لاکھوں حاجی جو ہے وہ حج پر جاتے ہیں، خود استعمال بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کو بھی لے کر جاتے ہیں، دیگر ممالک میں بھی جاتا ہے، پانی ختم نہیں ہوتا۔ ایسا معجزہ رب العالمین نے دکھایا۔ اور اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا اور مفسرین نے مختلف ان کے عمر کا ذکر کیا، کوئی تو کہتا ہے کہ 13 سال کے ہوئے، اور کوئی کہتا ہے کہ جی وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے ہیں اسماعیل علیہ السلام۔ تو اب دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اور آئے ہیں اپنے بچے سے ذکر کیا اسماعیل علیہ السلام سے، اور کیا کہتے ہیں فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ پہنچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو، اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگا، قال، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ یہ کوئی ایسا مشورہ نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کہتے کہ نہیں جی ابا میں تو راضی نہیں ہوں، یہ کہتے کہ جی چلو ٹھیک ہے چھوڑ دو، اگر تم راضی نہیں ہو تو بس چھوڑ دو۔ اس لیے نہیں مشورہ ہو رہا، بلکہ یہ ان کے اور تقوی کے اوصاف اجاگر کرنے کے لیے مشورہ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو پتا تھا میرا بچہ ہے، تربیت ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت اگلی آیت کے اندر موجود ہے، بلکہ اسی آیت کے اندر اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ باپ نے صرف اتنا کہا ہے کہ بچے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ قال، تو کہا بچے نے، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کر گزریے وہ کچھ جس کا آپ کو حکم ہوا ہے۔ باپ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، بچہ کہتا ہے آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، جانتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے، اس کا خواب وہی کی ایک قسم ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اتنا عالم تھا اسماعیل علیہ السلام، اتنا عالم تھا، اتنا اس کو پتا تھا کہ یہ میرے ابا حضور خواب دیکھتے ہیں تو یہ وہی کی قسم ہے۔ تو کیا کہا اپنے ابا سے، اے ابا جان آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ اللہ رب العزت اگر چاہے تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یعنی یہ صبر کی عطا جو ہے یہ بھی رب العالمین کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی صبر ہی نہیں کر سکتا اس کے اوپر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس قربانی سے بھی دریغ نہ کیا، پیچھے نہ ہٹے، فلما اسلم وتلہ للجبین، پھر جب دونوں موتی فرمان ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو پیشانی کے بل لیٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، چھری ہاتھ کے اندر ہے، تو اس موقع پر فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، فرمایا کہ ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، انا كذلك نجزي المحسنین، اور فرمایا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم ایسا بدلہ دیتے ہیں۔ ایسے صابر تھے ابراہیم علیہ السلام میرے بھائیوں، غور کرو ذرا، یہاں تو جس قربانی کو کرنے کے لیے، جس کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے قربانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو آتے جاتے ہی 4 پھڈے ہو جاتے ہیں، راستے میں آتے جاتے ہی 4 پھڈے ہو جاتے ہیں، 4 پھڈے وہاں میلے کے اندر ہو جاتے ہیں جہاں جانور خریدنے جاتے ہیں، بیوپاری کے ساتھ بھی لڑائی، سوزوکی والے کے ساتھ بھی لڑائی، اگر کسی کے ساتھ جانور ٹکر جائے اس کے ساتھ بھی لڑائی، جانور خریدتے ہوئے بھی دھوکہ، جانور لاتے ہوئے بھی دھوکہ، کبھی جعلی پیسے جعلی نوٹ پکڑا دیے تو کبھی جانور والے نے جو ہے وہ غلط دانت لگا کر غلط سینگ لگا کر جانور پکڑا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا غیر سنجیدہ صورتحال، غیر سنجیدہ کیفیت کیوں بنی ہوئی ہے؟ حالانکہ یہ تو سنت ابراہیمی کرنے کے لیے نکلے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے نکلے ہیں، پھر یہ گلیوں کے اندر، یہ بازاروں کے اندر یہ جانوروں کو پھیرا کر نمود و نمائش اور یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ اس کے اوپر کبھی غور کیا ہے؟ یہ قربانی کرنے والوں سے کبھی پوچھا ہے کہ کیوں جانور لے کر آئے ہو؟
یہ آج کل کے یہ منچلے جو بازاروں کے اندر اور گلیوں کے اندر جانور لے کر پھر رہے ہیں، ان سے کبھی پوچھا ہے؟ ذرا آپ امتحان تو لے ان کا، ذرا ان کو کھڑا کر کے ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ اتنے جانور کس لیے لے کر آئے ہو، ذبح کر رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ بمشکل ہی آپ کو بتا پائیں کہ یہ کس وجہ سے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ بس جی، محلے میں اور بھی لوگ جانور لے کر آئے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور یہ خان صاحب بھی جانور لائے ہیں، ذبح ہو رہا ہے جانور۔ یاد رکھیے، اس قربانی کے روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قربانی کے پیچھے پس منظر کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنی کتاب کے اندر فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے ہاں نہ تو تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، وہ تو تمہارے دل کو دیکھ رہا ہے، تمہارا تقوی پہنچتا ہے رب العالمین کے ہاں، تمہارے دل کے اندر تقوی کتنا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ان هذا له البلاء المبین، بے شک یہی کھلی آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ وہ فدینہ بذبح عظیم، اور ہم نے بدلہ دیا اس کو ایک بڑے ذبیحے کے ساتھ، یعنی وہ ترکنا اور چھوڑ دیا ہم نے علیہ فی الآخرین، آخر تک آنے والوں کے اندر ہم نے اس قربانی کو باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، مالک فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہے، کذالک نجزی المحسنین، اور اسی طرح ہم جو ہے بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو یہ آج کی ہمارے اس درس کے موضوع کے حوالے سے سنت ابراہیمی انشاءاللہ کچھ دن بعد ہمارے زندگیوں میں آنے والا ہے، عید الاضحیٰ کا موقع۔ تو اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ اپنا حاصل مطالعہ پیش کیا ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے عقائد و نظریات کا بھی جائزہ لے لیا جائے، اور اس کو اپنانے کے بعد ہی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جائے، تاکہ رب راضی ہو اور اس قربانی کو قبول بھی کیا جائے ہم سے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قول و فعل کے تضاد سے بچائے اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔